احمد مجھے ذرا یہ بتائیے کہ یہ جو ایک تو آپ کی اسسمنٹ، کیونکہ آپ نے ان کے میڈیا کو بھی فیس کیا اور جس طریقے سے وہاں پر طوفان بدتمیزی تھا اس کو فیس کرتے ہوئے آپ نے ان کو منہ توڑ جواب بھی دیا، پھر ہمارے ساتھ بھی آپ کی بات چیت ہوتی رہی. ابھی آپ کو لگ کیا رہا ہے کہ جو ان کا میڈیا ہے اس کی حالت کیا ہے، اور اس وقت نریندر مودی کی حالت اٹ سیلف کیا ہے؟ جو راہل گاندھی ہیں جو سوال اٹھا رہے ہیں، اور جے شنکر صاحب بڑے زبردست قسم کے ڈپلومیٹ سمجھے جاتے تھے کہ جی وہ سفیر بھی رہے چین میں، اور 2009 سے 13 اس کے بعد آن ورڈز انہوں نے وزیر خارجہ کے طور پر بھی بڑے ان کے مطابق کارنامے دکھائے، لیکن ایسا بیان دینا جس پہ سب حیران ہیں کہ بھئی ہم نے پاکستان کو بتایا کہ ہم وہاں کارروائی کریں گے لیکن وہ ہاتھ باندھ کے بیٹھے رہیں، تو اب اس پہ ان سے سوال پوچھے جا رہے ہیں. تو یور تھاٹس آن آل دیٹ؟ دیکھیں بالکل، بہت شکریہ. اس میں جو ہندوتوا کا نظریہ ہے، جو آر ایس ایس کی ہندوتوا کی آئیڈیالوجی ہے، اس کو پل آف کرنا بہت مشکل ہے آج کل کے دور میں. اور یہ مس کیلکولیشن تھی جو پوری بی جے پی نے، اور جو ان کا انفراسٹرکچر ہے ہندوتوا کا، جس میں مودی، نریندر مودی، موہن بھگوت، آر ایس ایس، جے شنکر، رجت کمار ڈوول، راج ناتھ سنگھ، امت شاہ، یہ لوگ شامل ہیں. وہ جس نظریے پہ چل رہے تھے اس کو پل آف کرنا بہت مشکل تھا. پاکستان کے بارے میں جتنا ان کا ریٹوریکل، جتنا انہوں نے نیریٹو بلڈ کیا ہوا تھا کہ ہم پاکستان سے اتنے اسٹرانگ ہیں اور ہماری اکانومی میں یہ پاور ہے اور ہماری ملٹری کی یہ پاور ہے، وہ کہتے ہیں جب تک جنگ نہیں ہوتی نا تو سارا ریٹورک ہی رہتا ہے. جنگ کے اندر پتا چلتا ہے کہ اس ریٹورک میں سبسٹینس کتنا اور پاور کیا ہے. تو جب وار مشینز آمنے سامنے آئی ہیں تو اس کے بعد آپ نے کلیئرلی دیکھا کہ پینک ان کے اندر کتنا زیادہ ہے. ان کی جو فکشن، جو فشر تھا پاکستان کے اندر، آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے جتنے ڈیوائڈز تھے وہ ہر گئے، کمپلیٹ ہونا شروع ہو گئے، پوری قوم ایک پیج پہ آ گئی، فوج کے پیچھے کھڑی ہو گئی. انڈیا میں آن دی ادر ہینڈ آپ نے دیکھا کہ ڈویژن زیادہ سے زیادہ بڑھتا گیا، چاہے ان کے اندر انسرجنسیز یا فریڈم موومنٹس ہوں گے 120+، چاہے ان کی فوج کے اندر بغاوتیں ہوں، چاہے ان کا پولیٹیکل فشرز ہوں. آپ نے دیکھا ہے کہ کانگریس کس طریقے سے، وہ کہتے ہیں ڈیگر انہوں نے ڈالا ہوا ہے بی جے پی کے اندر اور بس اس کو ٹویسٹ کرتے چلے جا رہے ہیں. مطلب ہر دوسرے دن کانگریس جو ہے وہ ایک نیا الزام ان کے اوپر، بی جے پی اور کانگریس کی جو ان فائٹ ہے وہ اتنی شدید ہو چکی ہے کہ آپ امیجن نہیں کر سکتے. آپ سبرمنیم سوامی نے ابھی ششی تھرور کے اوپر جس طرح کی سٹیٹمنٹس دی ہیں کہ اس کو انہوں نے وہاں پہ بھیج دیا، یہ شخص اس قابل نہیں تھا، اور اس کے اوپر جو پرسنل اٹیکس اور وہ سارا کچھ ہوا ہے، آپ امیجن کریں. سو کہ آپ کو پینک اور وار کے اندر ان کے اندر کیوس نظر آ رہا ہے، بیکاز کلیئرلی دے ور ناٹ ریڈی فار دس وار. اور اسی کانٹیکسٹ میں آپ جے شنکر کی اسٹیٹمنٹ بھی دیکھیں کہ وہ اپنا جو ان کا گرتا ہوا امیج ہے اس کو سیلویج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ مزید ان کے خلاف چلتا چلا جا رہا ہے. دوسری جو امپورٹنٹ بات آپ نے ابھی جو کوشچن کیا کہ انڈیا ایک اور اٹیک کر سکتا ہے یا نہیں، جو میری اسسمنٹ ہے، جو میری ناقص رائے ہے، جو میں چیزوں کو آبزرو کر رہا ہوں، جو ان کا پولیٹیکل ریٹورک ہے، چاہے راج ناتھ سنگھ ہو چاہے مودی ہو، جو انٹرنل ان کی پولیٹیکل انوائرمنٹ ہے، جس طریقے سے بی جے پی اور کانگریس کی طرف سے ان پہ پریشر ہے، جس طریقے سے پوری دنیا کی جو ویسٹرن وار انڈسٹری ہے وہ ان کو پریشرائز کر رہی ہے، آئی پرسنلی تھنک کہ اگر اگلے 15 سے 20 دن میں، یعنی عید الاضحیٰ سے پہلے، اس کے اراؤنڈ انڈیا پاکستان کے خلاف ایک اور مس ایڈونچر نہیں کرتا تو اٹ وڈ بی اے میریکل. بٹ بیسڈ آن واٹ؟ جو میں نے بتایا آپ کو، جو اسسمنٹ ہے اس وقت گراؤنڈ کی جو سچویشن ہے، مودی اگر ایک حد سے زیادہ ویٹ کرتا ہے تو جو ان کے اندر بغاوت ہو چکی ہے بی جے پی میں، جو مودی کو ہٹانے کی بات کر رہے ہیں، یوگی کو لے کے آنے کی بات کر رہے ہیں، جو کانگریس پریشر ایگزرٹ کر رہی ہے، جو ان کی ٹروپس موومنٹ ہے، ٹروپس آن گراؤنڈ، ان کی جو موومنٹ ہے، ان کی جو ڈپلومیٹک باڈی لینگویج اس وقت پوری دنیا میں ہے، اور موسٹ امپورٹنٹلی جو ان کے پالیٹیشینز کے بیانات ہیں، جو جے شنکر نے، راج ناتھ سنگھ نے کہا کہ ابھی تو ٹریلر ہے، فلم آنے والی ہے، جو مودی نے کہا کہ آپریشن سندور جو ہے وہ پوسٹ پون ہوا ہے، ختم نہیں ہوا. اگر یہ ایک حد سے زیادہ ڈیلے کرتے ہیں تو مودی کے خلاف اتنی زیادہ سینٹیمنٹ اس وقت ود ان بی جے پی اینڈ ود ان دا انڈین پارلیمنٹ ہے کہ مودی کو ریپلیس کرنا پڑے گا. لیٹ می ٹیک دا آنسر آف دیٹ. بلال صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ ایسا پاسبل ہوگا؟ میں کس لیے سمجھ رہا ہوں کہ ایسا ممکن نہیں ہوگا. ایک تو امریکہ کی انٹروینشن، وہ تجارت کی جو بات کی، اور دوسرا یہ کہ جنگ رکوانے میں جو رول پلے کیا، نمبر 1. نمبر 2، ایک ایسا واقعہ جس کے اوپر آپ کے پاس ثبوت کوئی نہیں تھے لیکن آپ نے کارروائی کی، اور اس کے اوپر آپ کی منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز کے ترجمان نے کہا کہ جی، جب سوال پوچھا گیا تو کہا کہ اٹس این آن گوئنگ انویسٹیگیشن، یعنی کہ ابھی انویسٹیگیشن ہوئی نہیں اور آپ نے پاکستان پہ حملہ کر دیا. نمبر 2. تیسرا جو امبیرسمنٹ ہوئی، اور اس کے بعد یہ ان کی جانب سے کہنا کہ ہم نے پاکستان کو سبق سکھا دیا، اب آگے دیکھیں گے. مطلب خود تو وہ اپنے آپ کو یہی کہیں گے نا. اس کے باوجود ابھی کن گراؤنڈز پہ، جیسے کہ احمد کہہ رہے ہیں کہ وہ دوبارہ سے کوئی ایسی حماقت کر سکتا ہے؟ دیکھیے بات یہ ستی صاحب،
گراؤنڈز کی تو پہلے کون سے گراؤنڈ تھے, تو گراؤنڈ تو میٹر نہیں جو کرتے. عالمی سپورٹ چاہیے تھی وہ نہیں ملی. دیکھیے میں بتاؤں ستی صاحب, دیکھیے بات یہ, آئی تھنک آئی انڈرسٹینڈ کہ آپ اینڈ یو گاٹ اینالسٹس اینڈ نیچرلی آئی تھنک دے کین میک این انفارمڈ گیس آن واٹ مے اور مے ناٹ ہیپن. بٹ میرے خیال سے بنیادی چیز جو حکومتی سطح پر ہے, بیکاز آئی ایم ہیئر, وہ یہ ہے کہ جس طرح پہلے تھا کہ یو ورک اینڈ ہوپ فار دا بیسٹ بٹ یو آر پریپیئرڈ فار دا ورسٹ. تو ہماری تو ایک ریڈینس رہنی چاہیے فار آل ایونچویلٹیز. آج بھی اگر آپ دیکھیں تو ملٹری وار میں ہماری فتح کے بعد ایک سیز فائر تو ہے, مگر ایک انفارمیشن یا ڈپلومیٹک جنگ تو روزانہ کی بنیاد پہ جاری ہے. جی دیکھیے ابھی آپ نے دیکھا کہ پرائم منسٹر صاحب نے بھی جو ایک انوائز کا بھی تعین کیا ہے, اس میں بلاول بھٹو صاحب کی سربراہی میں جا رہے ہیں اور ان کی سربراہی میں اور دیگر اور لوگ ہیں. تو بیسکلی ایک ڈپلومیٹک جنگ تو جاری ہے. الحمدللہ ہم حق پر کھڑے ہیں, ہم نے اس پوری ایپیسوڈ میں ایک بھی مس اسٹیپ نہیں لیا, اس لیے کانسٹنٹلی ہمارے پاس ایک بڑا اسٹرانگ کیس ہے ٹو پلیڈ. بٹ ان دا ورلڈ آف ٹوڈے ڈپلومیٹک سطح پہ بھی اور انفارمیشن سطح پر بھی جھوٹ کا مقابلہ سچ کے ساتھ کانسٹنٹلی کرنا پڑتا ہے, بیکاز اٹس این ایج آف مس انفارمیشن اینڈ ڈس انفارمیشن. تو وہ تو ہم جاری رکھیں گے, مگر دیکھیے وی ہیو ٹو آئی تھنک کانسٹنٹلی ریمین آن الرٹ. اور آئی تھنک جس طرح کہ ہم جب سے پہلگام کا واقعہ ہوا اور ہمیں اس دن سے سمجھ آ گئی کہ یہ اب اس کو کسی مس ایڈونچرزم کے لیے یہ جواز بنا سکتے ہیں, اس وقت سے جس طرح کی ریڈینس رہی ہے, میرے خیال سے آج بھی ہماری ریاست کی ریڈینس, اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ سیز فائر کے بعد اس ریڈینس میں کوئی ریلیکسیشن آئی ہے یا کسی بھی قسم کی کمپلیسنسی آئی ہے, تو میرے خیال سے لوگوں کی خام خیالی ہے. لیکن یہ جو لسٹ ہے اس کے اندر جو اپوزیشن کا اعتراض ہے کہ جی کچھ بندے جو ہے وہ ادھر سے بھی لے لیتے آپ, کیونکہ ایکسپرٹس تو دونوں سائڈ پہ ہوتے ہیں جو کہ دیکھیے بات یہ ہے, ہم ویلکم کرتے ہیں آپ سب پاکستانی ہیں نا جی, تو آپ اپنی سطح پر اگر آپ, یہ ایک حکومتی وفد ہے, حکومتی وفد ہے جی, حکومتی وفد میں حکومتی لوگ ہوں گے اور ہمارے ایلائز ہیں ساتھ, تو اس میں اگر آپ میں پارلیمانی وفد ہو جاتا ہے. نہیں آپ اس کے علاوہ آپ جا کے کریں, آپ کو کوئی روک تو نہیں, الگ سے جا کے کریں, لیکن انڈر دا بینر آف گورنمنٹ آف پاکستان اٹ وڈ ہیو بین بیٹر. میرے خیال سے اب جا کے نہیں, آپ جا کے ایز اے پارٹی آپ کردار ادا کریں, وہ والا کام نہ کریں جو عارف الوی صاحب نے پہلگام سے ہفتہ 2 ہفتے پہلے جا کے CNN پہ کیا تھا. وہ دیٹس ناٹ واٹ از ریکوائرڈ اینڈ دیٹ واز دا پولر اپوزٹ آف واٹ وی نیڈ. مگر آئی تھنک کہ آپ سب اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں, جو ان کی سے ہے وہاں پر جو لیوریج ہے اس کو یوز کریں. جی آپ ضرور ہیلپنگ پاکستان, اور ہم اس کو بالکل جی ہر کوئی پاکستانی اپنا کردار ادا کرے. تو دیکھیے جی ریڈینس از دیر. I think we should expect anything can be expected any day. And I think ہماری ریاست, ہماری افواج اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ we stand ready for any eventuality. الحمدللہ.